بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کی مشکوک موت نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ ابتدا میں اس کو ایک حادثہ قرار دیا گیا تھا، تاہم اب یہ چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے کہ بپن راوت بھارتی فوج کے اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان چپکلش کی بینٹ چڑھ گیا اور اس کی موت ایک منصوبہ بند قتل ہے۔ سوشل میڈیا پر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ بھارتی ریاست تامل ناڈو میں ایک پراسرار ہیلی کاپٹر حادثے میں بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کی ہلاکت بھارتی مسلح افواج میں موجود اختلافات کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ بھارتی فوج کے سابق ڈی جی ایم اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد نے، جو دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں، اپنے بلاگ میں بپن راوت کی ہلاکت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت کے ایک دور اندیش فوجی کمانڈر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کا ہیلی کاپٹر MI-17V5 ایک انتہائی قابل اعتماد ہیلی کاپٹر ہے جو طویل عرصے سے بھارت کے زیر استعمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی جدید ٹیکنالوجی اور بہترین حفاظتی ریکارڈ اسے انتہائی اہم شخصیات کے سفر کے لیے انتہائی موزوں بناتا ہے۔ مزید برآں ایسے ہیلی کاپٹر کو چلانے کے لیے صرف انتہائی تجربہ کار پائلٹ اور ٹیکنیشینز کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں اور اس ہیلی کاپٹر میں تکنیکی خرابیوں کا خدشہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ انہوں نے موسمی صورتحال کو حادثے کا باعث بننے کے خدشے کو خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پائلٹ ہر طرح کے موسمی حالات میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور MI-17V5 جدید ایوونکس سے لیس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی VIP موومنٹ کی اجازت موسم کی صورتحال، آپریشنل کلیئرنس، ایئر ڈیفنس کلیئرنس، سیکورٹی کلیئرنس اور فلائٹ انفارمیشن کلیئرنس کے بعد ہی دی جاتی ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پائلٹ کی غلطی تھی، تکنیکی خرابی یا کچھ اور؟ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنرل راوت کی طرف سے متعارف کرائی گئی اصلاحات نے تینوں مسلح فورسز میں بہت سے حلقوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور ممکن ہے کہ ہم سب نے جس تباہی کا مشاہدہ کیا ہے اس میں انسانی ہاتھ ہو اور بھارتی فوج میں موجود ناراض عناصر کا کیا درا ہو۔ ایک ٹویٹر ہینڈلر عادل راجا نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو لکھا گیا خط شیئر کرتے ہوئے کہا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ناپسندیدہ تقرری کے بعد بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جنگ چھڑ گئی تھی۔ راج ناتھ سنگھ کے خط کے مطابق وادی گلوان میں چینی فوج کی طرف سے بھارتی فوجوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک آرمی چیف جنرل منوج نروانے اور فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ کی طرف سے صورتحال کا غلط اندازہ لگانے کا نتیجہ تھا۔ راج ناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ اس سے نہ صرف ہندوستانی افسروں اور فوجیوں کو نقصان اٹھانا پڑا بلکہ بھارت کو بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ خط میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جنرل بپن راوت نے اس معاملے میں اور ماضی میں بھی ان کی کارکردگی کی وجہ سے دونوں افسروں کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کی سفارش کی تھی۔ بھارتی فوج کے سابق DGMO لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شنکر پرساد نے بھی جنرل بپن راوت کے ایک حالیہ بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی فضائیہ ایک معاون فورس ہے، نہ کہ خود جنگ لڑنے والی فورس۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے کھلے عام انہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ فضائیہ خود طاقت کا ایک سرچشمہ ہے۔ اس عوامی تصادم نے تھیٹر کمانڈز کے تصور پر تینوں مسلح افواج کے درمیان گہرے اختلافات کو بے نقاب کیا۔ بھارتی فضائیہ اور بحریہ کو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ انہیں ماتحت فورس تک محدود کر دیا جائے گا اور اس نظام کے ذریعے انہیں فوج کی کمان کے تحت لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اس ماڈل کے سب سے بڑے حامی جنرل بپن راوت تھے جنہیں دیگر مسلح افواج کی مخالفت کے باوجود ہندوستان کا پہلا چیف آف ڈیفنس اسٹاف بنایا گیا تھا۔ صرف 2 ہفتے قبل راوت نے فضائیہ اور بحریہ کو تھیٹر کمانڈز کے تحت آنے کے لیے حتمی ڈیڈ لائن دی تھی۔